बट ये सब समझौता एक्सप्रेस 10 साल पहले एक हादसा होता है, हादसा नहीं होता, दहशतगर्दी का वाक़या होता है। और उस दहशतगर्दी के वाक़े में समझौता एक्सप्रेस जिसमें मुसाफिर सफ़र करते हैं, पाकिस्तान से इंडिया जाते हैं और इंडिया से पाकिस्तान आते हैं, उसमें बम ब्लास्ट हुआ, बम नस्ब किया गया, फिर आग लगाई गई और दरवाजे बंद किए गए और मुसाफिरों को ज़िंदा जलाया गया। उसमें सिर्फ 42 पाकिस्तानी थे और उसमें आर्मी के कर्नल पुरोहित, इंडियन आर्मी के सर्विंग कर्नल पुरोहित गिरफ्तार होते हैं, कुछ और कैरेक्टर गिरफ्तार होते हैं। और उसके बाद पता चलता है जनाब कि उस वक्त के वज़ीर दाखिला का स्टेटमेंट अगर आप देखें तो कमाल का है कि उस वक्त के वज़ीर दाखिला, भारतीय वज़ीर दाखिला ये कह रहे हैं कि जनाब इसमें तो बीजेपी और हिंदू इंतहा पसंद और आतंकवाद, हिंदू आतंकवाद वो सारे के सारे हैं। ज़रा शॉर्ट सुन ले भट्टी साहब। हमारे पास ये रिपोर्ट आ गई है इन्वेस्टिगेशन में, ये भारतीय जनता पार्टी हो या आरएसएस के हो, उनके जो ट्रेनिंग कैंप है वो हिंदू टेररिज्म बढ़ाने का काम देख रहे हैं। इस पर भी हमारी बड़ी कड़ी नजर है। समझौता एक्सप्रेस, मक्का मस्जिद बात, स्पोर्ट, मालेगांव का स्पोर्ट, इसमें अभी सब दिख पड़ रहा है, एक एक दिख पड़ रहा है कि वहां जाके बॉम्ब प्लांट करना और ताकि ये माइनॉरिटी के लोगों ने किया है इस प्रकार का बताना, इसके लिए भी हमें बहुत सतर्क रहना। मलबा मिनॉरिटी पे जाए, मालेगांव का दहशतगर्दी का वाक़या, अजमेर शरीफ दहशतगर्दी का वाक़या और समझौता एक्सप्रेस, इसमें हिंदू इंतहा पसंद, बीजेपी और ये सारे मुलव्वस हैं। और उस वक्त की पुलिस रिपोर्ट इंडियन मीडिया में क्या बताई गई वो भी सुन लें कि सर्विंग आर्मी ऑफिसर कर्नल पुरोहित इसमें मुलव्वस थे। सुनाइए जी। These sources have told NDTV that Hindu extremist groups and all those arrested in connection with the Malegaon blast are likely to have played a key role in the Samjhauta Express and Ajmer blast as well. Now, these revelations come just days after 10 people were arrested in connection with the Malegaon blast, including a serving army officer, Lieutenant Colonel Purohit, and also members of the group Abhinav Bharat. The main organizer was Swami Asimanand, Swami Dayanand Pandey, Pragya Singh Thakur, and also several of the members. This group, which is basically a coalition of splinter and radical fringe Hindutva groups, leading members of mainstream Hindutva organizations were aware of this group's activities. Police sources tell us it's this group that carried out the Ajmer blast. They're also suspected to be behind the Samjhauta blast, which also took place shortly afterwards. Malegaon was obviously chosen as a target because it has a large Muslim population. Lieutenant Colonel Purohit, who in the words of the police played a substantial role in this blast, they say that he was the one who procured the tiny amount of RDX that was used in the blast. धमाका खेज मवाद कर्नल पुरोहित ने फराहम किया। कर्नल पुरोहित मरकजी किरदार थे इस दहशतगर्दी के वाक़े के। भट्टी साहब, इसमें 68 अफराद जिंदा जल गए, जिसमें से 42 से ज़्यादा पाकिस्तानी शहरी थे। और उन 42 पाकिस्तानी शहरियों के लवाहकीन ने जब इंडिया में जाकर गवाही देने की कोशिश की तो इंडिया ने उनको वीज़ा नहीं दिया। और अब उन तमाम जो 4 बाकी बचे थे, कर्नल पुरोहित को तो पहले ही छोड़ दिया जब रॉ ने और इंडियन एस्टेब्लिशमेंट ने दरमियान में इंटरफेयर किया और उन्होंने कहा कि ये मामला किस तरफ जा रहे हैं, उस वक्त छोड़ दिया था। अब जो 4 लोग बाकी बचे थे वो भी छोड़ दिए गए। भट्टी साहब, इसका मतलब है कि समझौता एक्सप्रेस में जो 68 अफराद जिंदा जलाए गए, उनका खून, उनकी शहादतें, उनकी मौत रायगा गई और उसका कोई वाली वारिस नहीं है। जबकि पाकिस्तान पे इंडिया ऐसे बढ़ चढ़ कर आता है जैसे वो खुद अपने मुल्क में बहुत उसने साफ सुथरा सिस्टम रखा हुआ है और कोई ऐसी हरकत नहीं हो रही जो कि दहशतगर्दी का वाक़या हो, कोई दहशतगर्दी में मुलव्वस इंडियंस हों, उनको सजाएं दी जा रही हैं। साहब गुजारिश ये है, जो समझौता एक्सप्रेस है इसकी हिस्ट्री से सब आशना है, मैं उसकी बैकग्राउंड में नहीं जाऊंगा। वो एक शख्स, किसी इंतहा पसंद, किसी एक दहशतगर्द, एक इंडिविजुअल या किसी एक जमात का नहीं, वो का मास्टर माइंड था। समझौता एक्सप्रेस में इंसानों को, मुसलमानों को
جس طرح بند کر کے آگ لگا کر کولے کی طرح راکھ کیا گیا، وہ انڈیا کے بھارت کے مسلمانوں کو ایک میسیج دیا گیا تھا کہ تم لوگ کچھ بھی نہیں ہو، سب کچھ وہاں کی ہندو جو اکثریت ہے وہ ہے. ایک خوف زدہ کرنے کے لیے جہاں اقلیت وہاں کوئی لاکھوں اربوں کروڑوں میں ہے، ان کو میسیج دیا گیا تھا. تو بھارت ایک طرف تو پاکستان پر دہشت گردی کے وہ الزام لگاتا ہے جس کا دور تک حقیقت سے واسطہ کوئی نہیں. آج ان کی ہائی کورٹ، سپریم کورٹ کے بھی انڈیپینڈنٹ ہونے کے دعوے ان کے منہ پر تھپڑ بن کے لگ گئے ہیں کہ جس کو دہشت گرد قرار دیا تھا خود انہوں نے، ان کی ایجنسیوں نے، ان کی عدالتوں نے، جس کا اتنا عرصہ فیصلہ چھوڑا، اور ان لوگوں کو جن کو جلا کے راکھ کر کے شہید کر دیا گیا تھا، جو ان کے ملزمان کو چھوڑ کے اس نے اعلان کیا عالمی طور پہ کہ بھارت کل بھی دہشت گردی سوچ رکھتا تھا، آج بھی دہشت گرد اور کل بھی دہشت گردی کرے گا اور کروائے گا. اس کو ملزمان کو چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ راہ کی سوچ اور پختہ ہو جا رہی ہے کہ ادھر ہندوستان میں بسنے والے اقلیتوں کو، چاہے وہ سکھ ہو، ہزاروں کی تعداد میں شہید کر دیا جائے. گجرات میں مودی کرے، سمجھوتا ایکس میں یہ کرے، بمبے اٹیک میں یہ کرے، بالا کوٹ میں پلوامہ حملے میں یہ کرے. لگتا تو یہ ہے دہشت گردی ان کے خون میں رس چکی ہے. لگتا یہ ہے بھٹی صاحب کہ بھارت میں اقلیتوں کو مارنے کے لیے، دہشت گردی سے ان کو اڑانے کے لیے انڈیا میں ہندو انتہاپوں کو کھلی چھٹی ہے. وہاں پہ اسٹیٹ ٹیررزم ہو کوئی مسئلہ نہیں. پومپیو کو، مسٹر پومپیو امریکی وزیر خارجہ کو بھی کوئی ایشو نہیں ہے، واشنگٹن کو کوئی تکلیف نہیں ہے، لندن کو بھی کوئی تکلیف نہیں ہے. اور سشما سوراج کیا کہتی ہیں؟ بھارت کی وزیر خارجہ بہت بلند و بانگ دعوے، بڑی بڑی خواہشیں لے کے وہ پھر رہی ہیں، ذرا ان کو سنیے. میں کہنا چاہتی ہوں وزیر اعظم پاکستان سے کہ ٹیرر پہ بات نہیں، ایکشن چاہیے. اپنے آتنکوادیوں کے خلاف ٹھوس کارروائی کرو اور بھارت کے خلاف اپنی دھرتی سے آتنکوادی گتیویدیاں بند کرو. تب رشتوں کی، سامانیہ رشتوں کی شروعات ہو سکتی ہے، ورنہ نہیں ہو سکتی. کیوں انٹرنیشنل کمیونٹی کو بہکا رہے ہیں؟ اگر وکٹم دیش کارروائی کرنے کے لیے آتا ہے تو ان سے لڑنے کے لیے آتے ہو، ان ٹیررسٹ کی طرف سے آن بہاف آف جیش محمد. میرا خیال ہے کہ اسی زبان میں بھارت کو جواب دینا چاہیے. بھارت پاکستان کے وزیر خارجہ کو آنا چاہیے اور یہی شرمناک گفتگو انہی کو واپس سنوا دینی چاہیے کہ جب آپ سے مانگا جاتا ہے کہ ٹیررسٹوں کو سزا دو، کرنل پروہت کو سزا دو، اس کے ساتھیوں کو سزا دو، سمجھوتا ایکسپریس کے مجرموں کو سزا دو، تو آپ بے شرمی سے، انتہائی ڈھٹائی سے ان کو بری کر دیتے ہیں اور ان کو چھوڑ دیتے ہیں، اپنی تحقیقاتی رپورٹ تبدیل کر دیتے ہیں، انویسٹیگیشن رپورٹس تبدیل کر دیتے ہیں. اور یہ سچویشن یہاں تک ہے، اور اس میں سارے کا سارا جو انڈین سٹرکچر ہے، انڈین ڈھانچہ ہے، وہ اس وقت ہندو انتہا پسندوں کے نرغے میں ہے. بھٹی صاحب کیا ایسا جواب نہیں دینا چاہیے؟ ہمیں یہ ہر روز پوچھتے ہیں. ممبئی ایکسپریس، ممبئی دھماکوں کے بارے میں بھی ابھی تک انڈیا نے ایک انفارمیشن شیئر نہیں کی، پاکستان کو ایکسیس نہیں دے رہے. صابر صاحب میری یہ بات بتائیں نا، مجھے ایک بات بتائیں. ساری دنیا کہتی ہے وہاں کی عدالتیں ذات ہے، وہاں کبھی مارشلہ نہیں لگا. سمجھوتا ایکسپریس سے آئی وٹنس پاکستان سے کیوں نہیں بلائے گئے؟ اس میں ان کی سوچ بتا رہی ہے کہ وہ سوچ دہشت گرد ہے، حکومت دہشت گرد ہے، ان کی راہ دہشت گردی کو فروغ دیتی ہے. اگر کوئی ایک آدھا آدمی تنظیم بنا لے، انڈیویجول کوئی ایکٹ کر لے، اس کو ملک کی پالیسی نہیں کہتے. لیکن بھارت میں جو کچھ ہو رہا ہے ان کی بھارت کی حکومت کی پالیسی ہے. یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے.